تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک له کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ محترم سامعین، یہ ماہانہ دروس جو منعقد ہو رہے ہیں یہ در سلسلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور فضائل کے حوالے سے ہے۔ تھوڑی دیر بعد تشریف رکھیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کی سب سے افضل ترین جو لوگ ہیں وہ صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ سب سے افضل نبی ہے تو اللہ نے اس نبی کے لیے جن لوگوں کو چنا وہ بھی دنیا کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اور قرآن پاک ان کے فضائل پر بھرا پڑا ہے۔ احادیث مبارکہ بے شمار صحابہ کرام کے فضائل پر ہیں۔ ایک ہی فضیلت اگر صحابہ کرام کے بارے میں ہم جان لیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تعالیٰ نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہو گیا اور نبی کے تمام صحابہ اپنے اللہ پر راضی ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ان میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ التوبہ کا ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی جو رضا اور خوشنودی تھوڑی سی کسی کو مل جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی اللہ جس سے راضی ہو جائے گویا کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ جس سے راضی ہو گیا اس کی دنیا بھی سدھر گئی، آخرت بھی سدھر گئی، جنت میں اس کا سب سے بڑا مقام بن گیا۔ اور یہ تو وہ ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرے اصحاب ہیں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے نبی کے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو بے شمار صحابہ کرام کے فضائل ہیں، اور صحابہ کرام کے بارے میں آج سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے بہت لوگ اٹھتے ہیں، بہت جگہوں پر صحابہ کرام کی گستاخی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اگر وہ سن لیں، یاد کر لیں، تو ایک مومن مسلمان کلمہ پڑھنے والا کبھی بھی نبی کی شان کے بعد نبی کے صحابہ کے بارے میں کسی طرح کی گستاخی کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے کسی صحابی پر بہتان باندھا، ان کی شان میں گستاخی کی، ان کو گالی گلوچ کی یا ان کو برا بھلا کہا یا شان میں کوئی کمی کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، اور اللہ کے جتنے فرشتے ہیں ان تمام فرشتوں کی طرف سے اس بدبخت پر لعنتیں ہی لعنتیں ہوں، والناس اجمعین، اور پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کی طرف سے بھی اس بدبخت پر لعنت ہو جس نے میرے کسی صحابی کے بارے میں برا بھلا کہا یا شان میں گستاخی کی یا ان کو گالی دی یا ان کے بارے میں کوئی غلط سوچا۔ لیکن آج سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے تو امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کی گستاخی کرتا ہے، تو ابو سفیان کی، تو حضرت عمر کی، تو حضرت عثمان کی، اور اس دنیا کی سب سے افضل شخصیت نبی کے بعد جن کا نامی اسم گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گستاخیاں کی جاتی ہیں شرعام، لیکن کوئی ان کو پکڑنے والا نہیں، کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا۔ اور انہی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو شہادت ہے، ان پر بھی کیچڑ اٹھانے والے ہمارے ملک کے اندر لوگ موجود ہیں، نیٹ پر جا کر کے آپ ریسرچ کر سکتے ہیں۔ یہ کون شخصیت ہے؟ چند فضائل دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اصل میں یہ جو بیعت رضوان ہوئی، صلح حدیبیہ ہوئی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام مدینہ سے چلے، اس بات کی صورت میں مکہ کی طرف آئے اور عمرہ کرنے کی غرض سے، لیکن چونکہ مکہ اور مدینہ والوں کی اسلام کی دشمنی چل رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدود مکہ کے باہر جو آج پرانا جدہ روڈ ہے حدیبیہ کی طرف سے آپ آئے، کیونکہ یہ مدینہ کا راستہ اس وقت شمار ہوتا تھا، ادھر سے لوگ آتے جاتے تھے، تو مکہ کی حدود کے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ 1400 لوگ ہیں، اگر ایسے ہی بغیر طرح کی یہ انٹر ہو جائے عمرہ کرنے تو مکہ والے یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ حملہ کرنے تو نہیں آگے، تو پہلے پڑاؤ طے کیا، اور یہ حکمت عملی کا تقاضا ہے کسی ملک اور
جگہ پر آپ رہتے ہیں اس کے قوانین کو سمجھنے کا طریقہ ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں جانتے اور سمجھتے تھے. حضرت عملی کے بعد صحابہ کو بیعت پڑاؤ کیا اور مدینہ کو مکہ والوں کی اطلاع کیسے دینی کہ صحابہ کا نام آیا, لیکن آخر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا کہ ان کو بھیجا جائے. ان کے بے شمار مکہ والوں پر احسان ہے, امید ہے کہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا اور ہمیں عمرہ کرنے کی آسانی سے اجازت ہوگی اور جنگ کا کوئی معاملہ نہیں بن سکتا. اس طرح مختصر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ادھر صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں ذہن میں آ رہی, پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. کئی صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے خوش قسمت ہیں, آپ عمرہ کر رہے ہوں گے, طواف کر رہے ہوں گے, زمزم پی رہے ہوں گے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ آواز پہنچتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ میرا عثمان میرے بغیر نہ عمرہ کر سکتا ہے, نہ طواف کر سکتا ہے, نہ زمزم پی سکتا ہے, وہ اپنے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اور تھوڑی دیر بعد افواہ پھیلی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. یہ کون ہیں جن کو آج ہم اپنی زبان میں امبیسڈر کہتے ہیں, سفیر کہتے ہیں. یہ ایک ملک کا سفیر دوسرے ملک کے پاس گیا ہے, یہ مدینہ والوں کا سفیر مکہ والوں کے پاس گیا ہے, لیکن ان کو شہید کر دیا گیا. آج بھی کسی ملک کا امبیسڈر جب اس کو قتل کیا جائے یا حراست میں لے لیا جائے تو یہ قانون ہے, یہ لا ہے کہ پورا ملک اس پر چڑھائی کر سکتا ہے, جنگ لگ سکتی اس بات پر. اور جب یہ پتا چلا کہ ہمارے سفیر کو امبیسڈر کو شہید کر دیا گیا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک پر ان صحابہ کی بیعت لی, وہ 1400 صحابہ. اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, البتہ تحقیق بلا شبہ اللہ رب العزت مومنوں پر راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں جان لیا ان کے دل میں کیا ہے. جب اللہ رب العزت کو یہ پتہ چل گیا ان سب کے دل پاک صاف ہیں اور یہ لڑنے کے لیے تیار ہیں, فانزل السکینۃ علیہم, اللہ رب العزت نے ان پر سکینت نازل فرما دی. وَأَتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور ان کے لیے قریب کی فتح کی خوشخبری بھی سنا دی جو آنے والے سال میں جنگ خیبر اور فتح مکہ کی صورت میں صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظیم فتح نصیب ہوئی. تو یہ صحابہ کرام کی بیعت ہوئی. اور بیعت کے بعد جب بیعت ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں ہے. حضرت عثمان کے فضائل میں ایک تو یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور 1400 صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کٹنے کے لیے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی کہ ہم کٹ جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, مگر حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. نبی خود اور نبی نے اپنے ہاتھ کے بارے میں ہاتھ ید عثمان, ید عثمان کا ہاتھ ہے, اگر وہ زندہ ہے اس کی طرف سے میں اپنے ہاتھ پر عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. حضرت عثمان کے ہاتھ پر نبی اپنا ہاتھ کیا نہیں ہے, اپنا ہاتھ کیا کر کے حضرت عثمان کو یہ فضیلت عطا فرمائی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں آج آپ کی یہ مسجد بھی توسیع کے مراحل میں ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد اس مسجد کو پایا تکمیل تک پہنچائے اور اس کے تمام چھوٹے بڑے منصوبے جلد اللہ مکمل فرمائے اور تا قیامت اس مسجد کو بھی اور تمام اہل توحید کی مساجد کو اللہ تعالیٰ قیامت تک آباد فرمائے. مسجد نبوی کی توسیع کا منصوبہ ہو, حضرت عثمان پیچھے نہیں ہے, مسجد نبوی کی توسیع بڑھ چکے کی. اور پھر میرے روما کا اگر واقعہ ہو جو مدینے کا ایک ہی میٹھے کنویں کا پانی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفر رومہ فلہ الجنہ, جو روما کا کنواں کھدوائے یعنی اس کو خرید کر کے وقف کرے اس کے لیے جنت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فحفرتها, میرے روما میں نے خریدا, اس کو کھدوایا اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا. یہاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ہے. پھر جیش العسرہ کی باری ہے, جنگ موتا کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے, اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں رکھ دیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 1000 دینار کو پکڑتے, اپنے ہاتھوں پر اچھالتے اور خوش ہوتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين. آپ بار بار یہ فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد تو کوئی عمل بھی نہ کرے, تیرا کوئی عمل تمہیں آج کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور آپ کا چہرہ خوشی سے جھوم رہا تھا اور آپ خوشی سے ان دیناروں کو بار بار اچھال رہے تھے. وہ نبی جس کی زبان اکبر سے ایک بار جنت کی بشارت
اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اکبر سے جنت کی بشارتیں نکلی. لیکن آج سوشل میڈیا پر بیٹھنے والا کوئی بدبخت یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے ان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. نعوذ باللہ. کون سے گناہ, کون سے عام نے حضرت عثمان کو سمجھا ہی نہیں. یہ کون عثمان ہے جو نبی کا دوہرا داماد ہے, جس کو ذوالنورین کہا جاتا ہے, دو روحوں والا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول آئے, کسی صحابی کی شان کے اندر یہ نہیں کہ کسی نبی کی ایک بیٹی کے علاوہ بھی دوسری اس کے نگاہ میں آئی ہو, مگر تو عثمان وہ شخصیت ہے جن کی ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی بھی فوت ہو جانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نگاہ میں دی. دو روحوں والے صحابی کہا جاتا ہے. کون عثمان؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم ظلم عثمان ہیں. کون عثمان ہے جو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو رکھتے ہیں, جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بہنوئی رکھتے ہیں. کون عثمان جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے بارے میں صحابہ کرام آگے نکلے ہوں, اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا کسی نبی کا صحابی نہیں گزرا جس کے بارے میں دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئی ہوں, مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے نکاح میں دو بیٹیاں آئی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل ہیں, جنت کی بشارتیں ملی, مگر آج اٹھ کر ان کی گستاخی کرے تو شروع والی حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے, من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. جو میرے نبی کے کسی صحابی کو برا بلا کہے, ان کی شان میں گستاخی کرے, اس پر اللہ کی لعنت ہے, تمام فرشتوں کی لعنت ہے, اور تمام دنیا جہاں کے لوگوں کی اس پر لعنت ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے آخری چند منٹ کے اندر شہادت کا واقعہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں ایک بار پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر گئے, آپ سے آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے, حضرت عثمان تھے, حضرت عمر تھے. آپ نے میں کیا احد جب وہ حرکت کرنے لگا کہ رک جا, تجھے نہیں پتا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, اور دو شہید ہیں, یعنی عمر اور عثمان شہید ہوں گے. یہ مستقبل کی خبر, یہ فیوچر کی خبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, مگر فیوچر کی خبر آپ وہی دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ وہی کے ذریعے آپ کو بتا دے. آپ غیب جاننے والے نہیں, فیوچر کی خبر بتانے والا غیب جاننے والا ہوتا ہے, لیکن یہاں نبی بتا رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی غیب جاننے والا نہیں. آپ سورۃ النمل میں 20 سپارے کے پہلے صفحے کا مطالعہ کریں, فرمایا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. یا میرے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ زمین و آسمان میں غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز غیب کی بتاتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں, وحی کے ذریعے بتاتے ہیں. فرمایا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ہمارا نبی وہ ہے جو اپنی مرضی سے اپنے لبوں کو حرکت نہیں دیتا جب تک ہم وحی نازل نہ کر دیں, اور وہی غیب کی چیزیں بتانے کے لیے آتی ہے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قیامت تک آنے والی جو انہوں نے خبریں بتائیں وہ وحی کے ذریعے بتائیں, وہ غیب نہیں, غیب جاننے والا طریقہ نہیں, غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا, اور جو غیب جاننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ مشہور حدیث ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبوی تشریف ہوئی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوں گے. آج حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے بادشاہ ہیں, خلیفہ ہیں, مسجد نبی کی توسیع کرنے والے, میرے روما خریدنے والے, مگر ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں, وہ ظالم باہر نہیں نکلنے دے رہے, ان کے گھر میں کھانے پینے کا سامان جانے نہیں دیا جا رہا, بھوکے پیاسے ہیں. آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کرنے والے, یہ ایک دردناک شہادت ہے تاریخ کے اندر, صحابہ کی تاریخ کے اندر بے شمار شہادتیں ہیں جو دردناک ہیں, مگر صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیوں نہیں بیان کی جاتی, ان کی شہادت اس طریقے سے کیوں نہیں لوگوں کے سامنے رکھی جاتی, لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی دردناک قسم کی شہادت ہے. مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بیان کر کے لوگ روتے بھی ہیں, رلاتے بھی ہیں, لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کر کے کوئی روتا رلاتا نہیں, حضرت عثمان کی شہادت بیان کر کے کوئی روتا رلاتا نہیں, حضرت عمر کی شہادت بیان کر کے کوئی روتا رلاتا نہیں, حضرت علی کی شہادت بیان کر کے کوئی روتا رلاتا نہیں, مگر حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بیان کر کے کیوں رویا جاتا ہے, کیوں ایسا سین کریٹ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ شاید دنیا میں ایک یہی شہید ہوئے ہیں. نہیں میرے بھائی,
فرمائی یہ دردناک شہادت تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ بھی نبی تشریف ہوئی تھی مگر آپ نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حضرت عمر کی شہادت تھی نبی تشریف ہوئی تھی، نبی نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ حضرت عثمان کی شہادت تھی بھی نبی تشریف ہوئی تھی لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں بد دعا کرنا، یہ تو اللہ کی طرف سے شرف ہے۔ جو اللہ کے دین کی خاطر کٹ جائے، شہید ہو جائے، اور شہید تو زندہ جاوید ہوتا ہے، یہ تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت حسین کا 3 دن پانی بند رہا، کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنے دن کھانا پینا بند رہا؟ 40 دن۔ زیادہ دردناک شہادت حضرت حسین کی پھر ہوئی یا حضرت عثمان کی ہوئی؟ زیادہ بھوکا پیاسا کون رہا؟ حضرت عثمان رہے۔ جتنے دن چند دن گھر کا محاصرہ کیا ہوا، کوئی نہ اندر آ سکتا ہے نہ باہر جا سکتا ہے، گھر میں یہ چند دن کا کھانا پینا تھا، روٹی کے چند ٹکڑے تھے، وہی کھاتے ہیں پیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرتے ہیں۔ جب پتا چلا گھر کا محاصرہ زیادہ ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی تلاوت اور زیادہ شروع کر دی۔ یہ کون ہے جو جامع قرآن ہے، جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک قرآن پر جمع کرنے والے ہیں، قرآن پاک کی 7 قراتیں ہیں، ان قراتوں میں جب اختلاف ہوا حضرت عثمان نے ایک ایسا مصحف، ایک ایسا قرآن تیار کیا جس پر سارے لوگ جمع ہو گئے۔ آج امت اختلافات سے بچ کر کے ایک ہی طریقے پر قرآن پڑھنے والی ہے، جبکہ باقی طریقے موجود ہیں پڑھنے پڑھانے کے لحاظ سے، لیکن رائے ایک طریقہ ہے۔ یہ بھی حضرت عثمان کا عظیم کارنامہ ہے، بے شمار ان کے کارنامے ہیں مگر ان کا کھانا پینا بند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خنجر پر کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر کے سوار ہوئی، جب آپ کے گھر کے قریب آئی، ان ظالموں نے ام المؤمنین مومنوں کی ماں کا بھی احترام نہ کیا اور ان کے خنجر کو برچھا مارا، جو زخمی ہوتا ہوا صحرا کی طرف، پہاڑوں کی طرف نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کی ماں، نبی کی محبوبہ بیوی، وہ زخمی ہوئی لیکن ظالموں کو بھی ترس نہیں آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حضرت عثمان کی، اپنے ہمسروں کی حفاظت کرنے کے لیے ان کے گھر کی طرف آئے، ان کو بھی پریشان کیا گیا۔ حضرت علی نے پھر حسنین کریم ہے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ اپنے خانوں کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر پہرا دو۔ ان کو بھی انہوں نے پریشان کیا اور واپس بھجوا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پوچھا اور کہا کہ کیوں اپنے گھر کا، اپنے خانوں کے گھر کا محاصرہ چھوڑ کر کے آ گئے ہو؟ کہا وہاں جو ظالم ہے انہوں نے ہمیں رکنے نہیں دیا۔ اس جب کھانا پینا ختم ہوا، پھر نمک اور پانی تھا، اس سے افطاری کرتے اور روزہ رکھتے، یہ بھی ختم ہوا، پھر نیت سے روزہ رکھ رہے، نیت سے افطاری کر رہے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کر رہے، اور پھر ایک دن قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی قدر، اس قدر غشی تاری ہوئی کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے غشی آئی، قرآن پر حصہ رکھا اور وہاں پر وہ سو گئے اور خواب آیا۔ خواب میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور اس عمر ہیں، فرماتے ہیں کہ عثمان غم نہ کر، آج تو افطاری ہمارے ساتھ کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد جب بھوک ختم ہوئی، اٹھے، آپ کی بیوی نائرہ پوچھتی کہ کیا ہوا؟ آپ کچھ چہرہ خوش خوش نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ آج مجھے لگتا ہے کہ آج یہ دن ختم ہونے والے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر کام میں ملے تھے، انہوں نے کہا کہ آج افطاری ہمارے ساتھ کرنی، لگتا ہے کہ آج میرا آخری دن ہے۔ اسی دوران ظالموں نے گھر کی دیواروں کو پھراگا، اندر آئے اور آپ جس لمبی گڑی گاڑی کو پکڑا اور پکڑ کر کے جھٹکے دیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک کٹا، جب ہاتھ مبارک یہ کٹا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگوں تم نہیں جانتے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ نے سب سے پہلے کاتب قرآن ہونے کا، کاتب وحی ہونے کا شرف لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الحجرات سے لے کر کے سورۃ الناس تک سب سے پہلے میرے اس ہاتھ نے اس قرآن کو لکھا۔ آج تم نے اس کو کاٹ دیا، زخمی کر دیا۔ آپ کی بیوی اس وقت حضرت نائلہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھی بچانے کے لیے، ظالموں نے ان کا بھی حیا نہ کیا اور ان کی بھی چاروں انگلیاں کٹ گئی۔ پھر ظالموں نے آپ کو وار کرتے ہوئے شہید کیا، اور یہ وہ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا شہادت کا پہلا خون کا قطرہ گرا تو اسی قرآن پر گرا، اور قرآن کے پہلے پارے کا آخری صفحہ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت پر ان کے خون کا قطرہ گرا اور وہ دنیا سے شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آج بھی استنبول اور ترکی کے اندر ان کا شہادت والے خون کے قطروں والا قرآن وہاں میوزیم کے اندر موجود ہے۔ ایسی دردناک شہادتیں موجود ہیں، صرف شہید نے کیا، پھر وہاں دفن کرنے کی
کی اجازت نہیں. 3 دن تک آپ کی ناش مبارک پر ناچتے رہے یہاں تک کہ جسم کی ہڈیاں الگ ہو گئی. آج میرے بھائیوں آپ کا ٹکڑے گی فوت ہو جائے جتنی مرضی خاندان کی دشمنیاں ہوں آپ کے مردے کے ساتھ آپ کی وجہ کے ساتھ حرمتی کرے ان کا کفن پھاڑ دے جنازے کی کاروائی کو دھکا دے وہ میت نیچے گر جائے آپ کہاں تک دشمنی نبھاؤ گے کیا کچھ نہیں اس کے خلاف کرو گے. مگر یہاں دنیا کے سب سے افضل 30 نمبر پر جو شخصیت ہے نبی کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ناشمار کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا گیا. اور پھر 30 سے 34 دن رات کے آخری پہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام نے جب دیکھا تو زارہ کچھ نکلے آگے بھی چھوڑ گئے ان کی ناشمار کو اکٹھا کر کے کفن کے اندر رکھ کر کے جنازہ پڑھ کے بقیع قبرستان کے اندر دفنا دیا جاتا ہے. پھر 3 افراد شہادتیں مگر آج ان کی شہادت کو بیان نہیں کیا جاتا. یہ سلسلہ شہادت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف ایک ہے کہ امت مسلمان کے نوجوان مرد عورت کے اندر یہ پتہ چل جائے کہ نبی کے صحابہ کے بارے میں آج جو قرآن کی آیتیں پیش کرتا رہے احادیث پیش کرتا رہے وہ لیکن نبی کے کسی ایک صحابی کے بارے میں وہ گستاخی کے طریقے لا کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جس سے نبی کے صحابہ کی گستاخی کی بو آئے. ایسے عالم سے ایسے مقرر سے ایسے سوشل میڈیا پر بیان کرنے والے اس مقرر کے بیانات سے بچ جائیں. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا بندہ زندیق ہے بے دین ہے جو نبی کے کسی صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے برا بھلا کہتا ہے. اور ایسے آج بے شمار کرتے ہیں سوشل میڈیا پر لیکن آج کا نوجوان نہیں سمجھا وہ کہتا ہے یہ نیوٹرل بات کر رہا ہے اس نے کچھ جامع بات نہیں کی یہ تو حوالہ دے رہا تھا. مگر وہ حضرت عثمان حضرت عمر حضرت علی اور دوسرے صحابہ کے بارے میں گستاخیاں کر رہا ہے. میرے بھائی قرآن اور حدیث اگر محفوظ ہے پھر صحابہ کی وجہ سے ہے. اگر یہ صحابہ محفوظ نہیں ہے تو دین محفوظ نہیں. اگر دین محفوظ نہیں تو میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کروا سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں نبی اور صحابہ کا جو مقام ہے وہ بیان کرنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی ان کو پہچاننے کی امت تک رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور اس کے سامنے جو فطرے ہیں اٹھ رہے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کی نوجوان نسل کے سامنے رکھنے کی ان کو سمجھانے کی سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے. رضی اللہ عنہم وارضاہم اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا وہ بھی ان سے راضی اور میں بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں بھی نبی کے تمام صحابہ سے راضی ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.